دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہیلو، ہاں جی فیصل بھائی، آپ کا ہیلو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو فیصل بھائی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولو نا بھائی۔ ہاں بھائی، کیا کہہ رہے ہو بھائی جی؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں یہ میرے کو بولے کچھ غلط ہے تو مولا میری اصلاح کرا دو۔ جی بھائی، ہاں بھائی اصلاح کی تو بات بھائی ایسی ہے جی بھائی، آپ کون سی جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ ہاں آپ تھوڑا باہر ہے کیا بھائی؟ آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی۔ نہیں میں ویسے باہر ہی ہوں بھائی، میں تو چھت پہ ہی ہوں بھائی جی۔ ہیلو عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی جی بھائی جی، تو آپ کون سی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ آپ میں تو اہل حدیث میں تھا۔ اہل حدیث میں تھے؟ ہاں اچھا، کب تھے اہل حدیث میں؟ اور اس سے پہلے کیا تھے آپ؟ 3 سال ہوئے تھے، اس سے پہلے کون سنی تھا۔ اچھا ایسا ہے نا، دیکھو بھائی یہ آپ بھی جانتے ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے مودودی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے یہ جو ہے پہلے اہل سنت ہی تھے سارے کے سارے، سمجھے جی۔ اور یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے حقیقت، جو کہ تاریخی حقیقت ہے، کہ یہ جتنے بھی لوگ نکلے جن لوگوں نے پوری دنیا کے اوپر شرک کے فتوے لگائے، بدعت کے فتوے لگائے نا، اور مزارات اولیاء کی توہین شروع کی، یہ سارے کے سارے انگریزوں کے زمانے میں ہی ان لوگوں نے جو ہے اپنا وجود بنایا ہے، یہ بھی آپ کو بخوبی پتا ہے اچھے طریقے سے۔ پھر بتانے والی بات آخر کون سی ہے جو آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور لوگ تو قرآن کا آیت پیش کرتے نا بھائی، شریک نہیں ہے۔ میرے پیارے، آپ ایک بات سوچئے، دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مشرک کو ویڈیو بھیجا۔ جی نہیں کوئی بات نہیں، سنیے، جو آپ نے ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے آریہ سماجی، سمجھے، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر کے قرآن کو غلط ثابت کرتے ہیں، تو کیا آپ قرآن کو غلط مان لیں گے؟ بتائیے، سوچیے۔ اس کا تو ابھی عامر حق کا ایک جواب دے رہے درست ہے۔ نہیں دیکھیے جواب تو دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے نا، انہوں نے تو اپنا ایک من گڑت اصول بنا رکھا ہے کہ اب ان جاہلوں کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی جو آیت ہیں اس میں ناسخ منسوخ۔ ایک آدم سیکر ارے ایدم سیکر وہ چوتیا ہے، ارے یار ایسے میرے بھائی سنو، ایدم سیکر ہو گیا، ایدم سیکر سنو، یہ ایڈم سیکر جیسے جتنے بھی ہیں سوچیے یوٹیوبر بھی، سمجھے، یہ صرف یوٹیوب کی دنیا کی ہی مہارتیاں بسی ہے، سمجھے بھائی، سمجھے، سامنے بیٹھنے کی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ لوگ سامنے بیٹھ سکیں، سمجھے، اور انہیں پتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم آج کے جو دیکھو ایک چیز سمجھ لو کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں نا، ان کا نشانہ پتہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نشانہ ہے ینگ جنریشن، جتنی بھی نوجوان نسل ہے یہ ان کا نشانہ یہی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے نا وہ دین سے اتنی دور ہے کہ انہوں نے اپنا دین مدرسہ سب کچھ انہوں نے صرف یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ کو بنا لیا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے اپنی پکڑ یوٹیوب پر، فیس بک پر اور انہی طرح کے سوشل پلیٹ فارمز پر کری، اور جس کے ذریعے وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، سمجھے جی۔ آپ ایڈم سیکر کو لے لو، ایکس مسلم ساحل کو لے لو، ایکس مسلم سمیر کو لے لو، ایکس مسلم شائستہ کو لے لو، ایکس مسلم وہ ایک ظفر ہیریٹی ہے، سمجھے، کئی سارے ہیں، سمجھے جی، جتنے ہیں، سمجھے، میں نے ان بدبختوں کی کئی ساری ویڈیوز سنی، سمجھے، اور ان کی ویڈیوز میں بس وہی ہے کہ اگر آپ ان کی ویڈیو کو بنا علم کے سنو گے، آپ یقین مانو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کسی ایک بھولے بھالے مسلمان کو یہ بول دو کہ تو نے 2-3 مہینے ایکس مسلم کو سننا ہے، سمجھے، میں گارنٹی دے رہا ہوں بھائی صاحب، 2-3 مہینے اگر وہ ایکس مسلم کو سن لے گا نا تو وہ بیچارہ اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کو پھر آپ روک نہیں پاؤ گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب بنائی، سمجھے، کہ ہر انسان اس کو اپنے مطلب کے لیے پیش کر سکتا ہے، ہر انسان، حتیٰ کہ مشرکین بھی، سمجھے، بت پوجنے والے، آگ پوجنے والے بھی قرآن کو اپنے مطلب سے پیش کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ پوچھو کیسے پیش کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟
دلیل ہے ان کے پاس. ان کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان سے کلام فرمایا. کس کے ذریعے فرمایا تھا؟ ایک جلتے ہوئے درخت کے ذریعے, ہے نا جی. تو اس جلتے ہوئے درخت میں سے آواز آئی تھی میں ہی تمہارا الہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کا کہنا یہ ہے بھائی کہ آگ میں سے اگر آواز آئی کہ میں تمہارا الہ ہوں تو ہم پھر اگر آگ پوج رہے ہیں تو برائی کیا ہے؟ سمجھو بھائی, سب سے پہلے بات ابھی سمجھو کہ قرآن سے ہر انسان اپنے مطلب کی دلیل دے دے گا, ہر انسان, سمجھے. لیکن دیکھو ہماری امت پر ہمارے مفسرین ہیں, ہمارے علماء متقدمین جو ہیں, انہوں نے اس دین متین کے لیے اتنی محنت کری, ہمیں اس کے اصول سمجھائے, سمجھے, کہ بنا اصول کے قرآن شریف سے کوئی کتنا بھی استدلال کرے اس کا استدلال قبول نہیں کیا جائے گا. وہ تو صحابہ کے طریقے پہ ہم نہیں, صحابہ کے طریقے پہ سمجھیں گے, سمجھے, لیکن صحابہ کرام نے جو ہے ہمارے پاس, دیکھو صحابہ کرام نے بھی بے شک دین کے لیے بے حد قربانیاں دی, ان کی محنت کو لاکھوں سلام سمجھے جی, ان کی قربانیوں پر, ان کی قربانیاں ہماری سلاخوں پر, سمجھے. لیکن صحابہ کرام کے بعد جب یہ زمانہ آیا تھا علم حدیث کا, سمجھے, علم فقہ کا, سمجھے, تو اس زمانے میں جو علماء نے جو محنت کی ہے نا, سمجھے, دین کی دلائل کو اکٹھا کرنے میں, دیکھو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ گزری جنگوں میں, ٹھیک ہے, لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں, جنگوں میں, سمجھے, انہی چیزوں میں صحابہ کرام کی زندگیاں گزری ہیں, سمجھے. پھر یہ زمانہ آیا کہ اسلام کو اللہ نے تقویت دی اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا. پھر جو زمانہ آیا تھا جب ائمہ محدثین کا زمانہ آیا, جب انہوں نے حدیثیں جمع کی, سمجھے, ہے نا, حدیثوں کے جو حدیثوں سے استدلال کیا, سمجھے, ان پر ساری تحقیقیں ہوئیں, تب جا کے پھر یہ چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں. سمجھے پیارے, اب دیکھو انہی میں سے ایک مسئلہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث لوگوں کے یہاں پر, اہل حدیث جو فرقہ ہے ان کے یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں مین جس کے اوپر ان کا پورا فرقہ ٹکا ہوا ہے. بس ایک تو یہ ہمیشہ چلائیں گے صبح شام رفع دن, بس ایک رفع دن کا مسئلہ ہو گیا. حدیث تو ثابت ہے نا میرے بھائی, حدیث ثابت ہے. آپ مجھے ایک بات آؤ صرف, اچھا سنو, آپ نے کہا حدیث ثابت ہے, حدیث ثابت ہے, اس کا انکار مجھے بتا دو کون سی جماعت نے کرا آج تک؟ سننے کے عالم بھی تو بولتے ہیں رفع دین حدیث سے ثابت ہے. میں تم کو پتا, میرے بھائی حدیث سے ثابت ہے نا, مجھے آپ یہ بتاؤ حدیث سے ثابت ہے, اس کا انکار کسی نے کیا؟ نہیں کیا نا. لیکن اس کے پیچھے اچھا رفع دین نہ کرنے والے کیا وجہ پیش کرتے ہیں اور ان کی وجہ کتنی صحیح ہے؟ لوگ تو بتاتے ہی نہیں نا بھائی. وہ ایک آپ پوچھو گے جب نہ بتائیں گے. نہیں, ایک حدیث بتاتے اس کا بھی لیکن جواب دیے ہے مولانا نے. کون سی حدیث بتانا میرے کو؟ اچھا حدیث کے الفاظ یاد ہے آپ کو؟ الفاظ بتاؤ مجھے آپ. عبداللہ زبیر ایسا کچھ نام تھا صحابی کا. نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ حدیث کے الفاظ بتاؤ موٹے موٹے آپ کے ذہن میں جو ہیں. نہیں بنا کو اتنا دھیان نہیں ہے فی الحال, میں وہ کام سے میں بزی رہتا ہوں. دیکھو میرے بھائی, کیا نام بتا آپ کا اور کیا نام تھا؟ اچھا فیصل بھائی. ہاں فیصل بھائی, دیکھیے سمجھے, ایک چیز آپ آج اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ مانی جائے گی جو بخاری مسلم میں پائی جائے گی, تو یہ ایک بہت بڑا جاہلانہ اصول ہے انسان کا بنا ہوا اپنا, سمجھے. یہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم, ٹھیک ہے, لیکن بخاری شریف کی حدیث جب ان کے خلاف جاتی ہے تب یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کا کبھی مسئلہ آئے گا نا رفع دین کا, تو یہ ہمیشہ بولیں گے دیکھو بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, فلاں میں حدیث ہے. اور جب ہم بولیں گے بھائی ترک رفع دین کی بھی تو حدیث ہے, تو ان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے امت کے ساتھ. کہتے ہیں جب بخاری میں رفع دین کی حدیث ہے تو باقی کتاب کی ہم کیوں مانیں؟ کون سا یہ ہے مطلب رفع دین؟ آپ سنو, ترک رفع دین پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, سمجھے, اس کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے بٹھا لو آپ. ہاں جی, دیکھو رفع دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا ہی ماننا ہے سرکار نے رفع دین کیا, سمجھے جی, ٹھیک ہے, کرنے کا انکار کسی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شروع میں ابتدائی اسلام میں جو ہم نمازیں پڑھتے تھے تو اس دوران جو ہے نماز میں صحابہ کرام باتیں بھی کرتے تھے, پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہے نا. تو کیا آپ اس روایت کو لے کر نماز پڑھتے میں باتیں شروع کر سکتے ہو کہ یہ صحابہ کرتے تھے باتیں میں بھی کروں گا؟ وہ مانتا ہوں, لیکن تم کو کیا پوچھا رفع دین نہیں کرنے کی حدیث میں پوچھا.
میرے بھائی ایسا ہے نا، سنو، خالی حدیث لے کر آپ کیا کر لو گے جب تک آپ کو حدیث کے اصولوں کا نہیں پتا ہوگا؟ آپ کیا کرو گے اس کا؟ صحابہ کرام جو نماز میں باتیں کرتے تھے اس کو آپ کیا کہو گے؟ میں بھی اس پہ ریسرچ کروں. ابھی میرے کو رفع دین کرنے کی حدیث ملی تو میں ریسرچ کر کے کرنے. اچھا، رفع دین کرنے کی حدیث آپ کو کون سی کتاب میں ملی ہے؟ اگر تم میرے کو بتائیں گے کہ نہیں کرنے کی حدیث ہے تو پھر میں اس پہ بھی عمل کروں گا نا. نہیں میرے بھائی سنو، ایسا ہے نا، دیکھو آپ عمل کرو گے، میں مان لو آپ کو ترک رفع دین کی حدیث دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ حدیث دیکھو گے، پھر آپ بولو گے یار بخاری شریف سب سے افضل کتاب ہے، یار بخاری میں تو رفع دین کی حدیث ہے. اب یہ بھائی جو کتاب دے رہے ہیں یہ کتاب تو بخاری سے افضل نہیں ہے. ریسرچ کروں گا جو میرے ریسرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جاؤ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 257 پڑھو پہلے. ہاں سمجھے؟ سب سے پہلے اس کو پڑھو، سمجھے؟ اور 257 حدیث نمبر 257 ہے اور 256 ہے، سمجھے؟ ان دونوں حدیثوں کو پڑھ لینا بس، سمجھے جی؟ ان حدیثوں پر پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کی پوری اسٹڈی کر لینا، سمجھے؟ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رفع دین جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر وقت میں چھوڑ دیا تھا، اور اسی پر اہل علم بہت سارے صحابہ کرام کا عمل تھا. حضرت علی لاسٹ میں ان کے حدیث آئی ہے کہ حضرت علی نے کی ہے. نہیں بھائی صاحب دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، دیکھو کرنے کا انکار کسی کا نہیں ہے پیارے، کرنے کا انکار کسی کا نہیں ہے، کری ہے، سمجھے؟ اب مجھے ایک بات آؤ، جیسے کہ علم حدیث کی جب تدوین ہوئی تھی، اچھا آپ نے یہ چیز اور سنی ہوگی، امام شافعی جو ہے رفع الیدین کرتے تھے، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا. مطلب ان کا کہنا تھا کہ سرکار نے ترک کیا ہے تو وہ ترک کی حدیثوں کو ترجیح دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ترمذی کی جو حدیث ہے نا 257 256، سمجھے؟ آپ سب سے پہلے ان حدیثوں کو پڑھو پہلے آپ، اس کے بعد میں آپ کو اور حدیثیں دوں گا، سمجھے؟ ابو داؤد شریف سے عبداللہ بھائی کو بولو میں آپ کا نمبر بھیج دوں. اچھا کوئی دقت نہیں ہے، نمبر لے لو انشاءاللہ رجیم، سمجھے؟ بات چیت اپنا ہوگی انشاءاللہ. آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے کہ ترک رفع دین پر جو جماعت اہل حدیث نے جو امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا، یہ سمجھے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہر بیچارہ جو ہے کم علم انسان اس دھوکے کو سمجھ نہیں پاتا ہے. سوال تو ابھی کیا مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ سوال کرنے کا تو اور بھی دو چار. عبداللہ بھائی کو آپ کو بولا نہیں، آپ دیکھو سوال کرو، سوال کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن دیکھو بھائی فیصل بھائی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے مجھے کہ آپ چاہے 100 سوال کرو، ہم اس کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مان لو آپ کا سوال کرنے کا، ہمارا جواب دینے کا فائدہ جب ہے کہ جب آپ تحقیق کی نیت سے سوال کر رہے ہو. یہ بھائی دیکھو کچھ دن میں کچھ سیکھو اور سکھاؤ. اگر سیکھو اچھی بات ہے، تم غلط ہو تو میں صحیح کروں، ایسا ہے دن میں. میرے بھائی آپ ایک بات سنو، ایک چیز اور سمجھ لو، آپ نے کہی کہ تم غلط ہو میں صحیح کروں گا، میں ٹھیک ہوں غلط تم صحیح کرو، یہ بات اچھی ہے. لیکن مان لو آپ نے اگر اپنا نظریہ ہی یہ بنا لیا کہ یہ سامنے والا بندہ غلط ہی ہے، یہ غلط ہی ہے، یہ کچھ بھی بولے، قرآن بولے، حدیث بولے، میں نے ماننی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ ایسے انسان کا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں میرے کو ایک سوال کا جواب دو. بولے یہ جتنے بھی بدعت بولے ان لوگ نے آج نکالے، جیسا نیاز ہو گیا، کنڈے ہو گیا، کیا جو نیاز ہو گیا، کنڈے ہو گیا، نیاز ہو گیا اور کیا کنڈے ہو گیا. اچھا کنڈے، ہاں پھر 12 اچھا اور بھی دنیا کی چیزیں جو اذان کے بعد میں دعا پڑھتے سب. اچھا نہیں ہے میرے پیارے ایک بات بتاؤ، سنو آپ نے بولا کہ نیاز کرتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا بولا تھا آپ نے؟ کیا نام؟ 12 ربیع الاول ہے نا؟ ہاں 11ویں، ٹھیک ہے جی، سمجھے؟ آپ نے بولا 11ویں 12ویں شریف، سمجھے؟ آپ میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم 11ویں جو مناتے ہیں، 11ویں شریف کی دلیل ہم آپ کو کہاں سے دیں جب آپ اسے مانو گے؟ قرآن حدیث سے دیں گے نا بھائی. اچھا یہ بتاؤ 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں وہ کس بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے مناتے ہیں؟ بات صحیح ہے لیکن دین اللہ کے نبی نے بھیجے نا بھائی. تو نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھو پہلے. ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں وہ کس بزرگ کی نسبت سے مناتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اچھا ان کی پیدائش کب کی ہے؟
11वीं की होगी ना, जब 11 نہیں پیدائش کب کی ہے, نہیں سن ہجری اتنا نہیں نالج ان کے بارے اچھا موٹا موٹا میں چھوڑ دو. نہیں, یہ 11ویں جب بناتے جب ہی رہیں گی نا. ارے نہیں میرے پیارے, میں کیا پوچھ رہا ہوں, سنو. سرکار دیکھو, سرکار غوث اعظم جن کو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, ان کی پیدائش کون سی ہجری کی ہے لگ بھگ؟ موٹا مطلب میں پکی نہیں پوچھ رہا, ایک اندازہ. 100 ہجری, 200 ہجری, 300 ہجری؟ ہاں لگ بھگ خواجہ غریب نواز کے ٹائم سے. چلو ٹھیک ہے, 470 ہجری کی آپ کی پیدائش ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب دیکھنا اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنا, سمجھے جی. دیکھو 470 ہجری میں سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی ہے, تو اب میں غوث اعظم کا نام آپ کو قرآن میں کیسے دکھاؤں؟ کہاں سے لاؤں میں نام ان کا بھائی قرآن میں؟ لیکن پہلے تو اللہ والے تھے نا. پھر پہلے اللہ والے تھے نا. اچھا آپ نے وہ حدیث ایک منٹ ہولڈ کر سنو. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا, حضرت سعد ابن ابی وقاص کی, حضرت سعد کی جو والدہ کا انتقال ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ سنی ہوگی حدیث. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو کہ یہ صدقہ بہتر ہے. تو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذا للام سعد, یہ ام سعد کی ماں کے لیے. ٹھیک ہے بھائی, اب یہ تو حدیث ہے. اب حضرت سعد نے جو ہے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی ماں کی طرف منسوب کر دیا. تو حضرت سعد نے جو یہ عمل کیا تھا یہ کیا تھی؟ یہ اصال ثواب تھا نا. اصال ثواب تھا, برابر ہے آپ کی ٹھیک بات, لیکن ہے نا. پڑھے نہیں کیا کچھ پڑھے نہیں تھے نا, جیسا ابھی فاتحہ پڑھتے ہیں وہ. میرے بھائی فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل اللہ احد, الحمدللہ. تو کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ ان سے دقت کیا آپ کو؟ نہیں, لیکن ایک طریقہ نہیں بنے گا نا میرے بھائی. پھر وہی بات ہے, مجھے طریقہ مجھے دیکھو, آپ جو ہے نا طریقے کے لیے آپ دلیل اس کے لیے مانگا کرو جس چیز کو ہم کہیں کہ بھائی یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, سمجھے. ان چیزوں کے لیے آپ قرآن حدیث سے دلیل مانگ سکتے ہو, لیکن مستحب عمل کے لیے قرآن حدیث کی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے. مستحب عمل کیا ہوتا ہے سمجھے؟ اب اس کو ذرا سمجھنا اچھے طریقے سے, سمجھے. بہت سارے عمل ہیں کہ جس کے آپ کے پاس بھی دلیل نہیں قرآن کی, اس لیے آپ بھی عمل کرتے ہو. اچھا امام بخاری نے بخاری شریف کس سے پوچھ کے لکھی تھی؟ نالج نہیں ہوا. پھر بھی بتاؤ, اندازہ لگاؤ مجھے. کیا صحابہ کرام نے بخاری شریف لکھی, مسلم لکھی, ترمذی لکھی, ابو داؤد لکھی؟ پھر ان ائمہ محدثین نے کیوں لکھی آخر؟ سوچو بھائی, صحابہ کرام تو حدیثوں کو منہ زبانی یاد کرتے تھے اور لوگوں کو منہ زبانی سناتے تھے, انہوں نے تو کتابیں نہیں لکھی. اور پھر دوسری بات دیکھو, کیا آپ کی آواز بریک ہو رہی تھوڑی. ہیلو, ہاں جی. مولانا پتھروں پہ لکھتے تھے, پتے پہ لکھتے تھے وہ ٹائم پہ. جی نہیں, بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد وغیرہ نے, اس طریقے سے صحابہ کرام نے کیوں نہیں لکھی؟ اور صحابہ کرام نے نہیں لکھی تو پھر امام بخاری کا لکھنا پھر جائز کیسے ہو گیا؟ پھر تو یہ بھی بھائی بدعت ہے نا. اب آپ کیا بولو گے؟ اس کا جواب آپ یہ دو گے کہ دیکھو بھائی یہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کی بھلائی کے لیے ہی کام تھا. دین کی بھلائی کے لیے ہی جو ہے حدیثوں کو جمع کیا گیا, قرآن کو جمع کیا گیا, سمجھے. پھر دوسری بات, چلو حدیث لکھی اس کو چھوڑ دو. پھر حدیث میں یہ نہیں, آپ کے بقول جو لوگ کہتے ہیں نا کبھی صحابہ نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو, تو میرے بھائی مجھے بتاؤ صحابہ نے کون سی حدیث کو صحیح کہا, کون سی حدیث کو ضعیف کہا, کون سی کو موضوع کہا, کون سی کو مرسل کہا, یہ پھر تم نے کیوں نکالا جی؟ صحابہ کرام کیسا بولیں گے, صحابہ کرام کے بعد میں حدیث جمع. پھر وہی تو بات ہے نا, جب اس صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیز موجود ہی نہیں تھی تو اس چیز کے لیے یہ سوال کیوں کرنا کہ صحابہ نے کب کرا, ثبوت دو. سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں, ٹھیک ہے. ان کے اصال ثواب کے لیے ہم جو ہے 11ویں شریف کرتے ہیں. بعض لوگ کھانا کھلاتے ہیں, بعض لوگ جو بھی ہے, دیکھو جس کی جیسی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنا لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور کھانا کھلانے میں بھی جو ہے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو کھانا, ارے بھائی کھانا ہم کھلا رہے ہیں, تمہارے باپ کا کھلا رہا ہے بھائی. دیکھو سوال یہ نہیں ہوتا کہ 11ویں 12ویں یہ سوال نہیں ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ 11ویں 12ویں ہم جو چیز بھی کر رہے ہیں اس کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے, سمجھے, اس کی جو بنیاد ہے
सवाल उस पर बनता है। करते ना भाई, बोले अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह का नाम का खाना है। ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह के नाम खाना हराम है? कहाँ लिखा है भाई? तो जाकिर नायक ने नहीं कुरान में से बोला था। जाकिर नायक तो ये भी बोलता है कि कुरान के अंदर 25 आयतें इसमें लिखा है वसीला हराम है। जाकिर नायक तो ये भी बोलता है कि जन्नत में औरत को जो है 72 मर्द हूर मिलेंगे। ये अप्पू खान ने जवाब दिए थे, आपको मालूम है? अफ्फू खान ने क्या जवाब दिया? 25 अच्छा, नहीं तो आपको ये कैसे कंफर्म है कि जो 25 आयतों का दावा जाकिर नायक ने किया था ये वही 25 आयतें हैं? नहीं, वो सब बताया ना डिटेल में। नहीं मेरे प्यारे, अफ्फू खान ने बताया, हम ये कैसे मान ले कि ये वही वाली आयतें हैं जो जिनका दावा जाकिर नायक ने किया था? नहीं मतलब सब शिरक की आयत। मेरे भाई शिर्क की आयत होना अलग है, बात है वसीला लेना हराम है। मुसलमानों के लिए वसीला हराम है, इसकी आयत कहाँ है? अब्दुल्ला भाई को क्यों भेजा था भाई? इसके लिए तो आप सुनो, देखो फैसल भाई सुनो, देखो वसीले के ताल्लुक से कुरान में हुक्म है। आयत पता है आपको? ना भाई है तो वसीला ना, नमाज और सबर से वसीला नहीं। अरे मेरे प्यारे, बात ये फिर वही बात है। अब देखो, आप या तो ये बोलो कि आपको वसीले के तरीके पर इख्तिलाफ है। जाकिर नायक ने मुतलकन कहा है कि वसीला हराम है। जाकिर नायक ने ये नहीं बोला कि ये वसीला जायज़ है, ये वसीला नाजायज़। जाकिर नायक ने मुतलकन वसीला बोला कि वसीला हराम है। और देखो, जो इंसान कुरान पर झूठ बोले, जिस चीज का हुक्म कुरान ने दिया, ठीक है, जिस चीज की के सबूत हमें अहादीस से मिलते हैं, उस चीज को वो बदवक्त हराम बोल रहा है। मुझे बताओ, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1010 है, उसमें तो सहाबा किराम का वसीला लेना साबित है ना। 1008 नंबर में भी, और शायद 9 में भी, 1008 से लेके पढ़ो, समझे? इंशाल्लाह ये किताब आपको कई हदीसें मिलेंगी। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? नाम का वसीला वसीला ना, अच्छा वसीले में आपको क्या, देखो जाकिर नायक ने कहा था कि कुरान में लिखा है 25 आयतें हैं कि जिसमें लिखा है वसीला हराम है। हम कह रहे हैं आप कोई एक आयत दिखा दो कि जिसमें लिखा हो मुसलमानों के लिए कि वसीला हराम है। भाई को वीडियो भेजा ना मैंने भाई, तो उस वीडियो में कौन सी आयत है अब्दुल्ला भाई?